مس نرمل، کل سے آپ کو جاب پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاسم منیر کی بھاری اور سپاٹ آواز کمرے کے خاموش ماحول میں گونجی۔ وہ اپنی وسیع و عریض اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا رخ نرمل کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ کھڑکی سے باہر گرتی ہوئی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی اجنبیت تھی، جیسے وہ اس لڑکی سے مخاطب نہ ہو جو پچھلے 2 سال سے اس کے گھر کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی تھی۔ نرمل جو ابھی بی بی جان یعنی جاسم کی والدہ کو دوائی دے کر اور ٹرے ہاتھ میں تھامے جاسم کے پاس اگلے دن کا ڈائٹ چارٹ ڈسکس کرنے آئی تھی، وہیں دروازے کے پاس پتھر کی مورت بن گئی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ٹرے کے کناروں پر اس قدر سخت ہو گئی کہ پوروں کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اسے لگا شاید اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ سر؟ اس کے خشک حلق سے بمشکل ایک لفظ نکلا۔ اس کی آواز میں وہ کپکپاہٹ تھی جو کسی بھی غیر متوقع بات کے جواب میں ہوتی ہے۔ جاسم منیر نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا مہنگا پین اس کی انگلیوں کے درمیان بے چینی سے گھوم رہا تھا۔ میں نے کہا کل سے آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا حساب میں نے کلیئر کر دیا ہے۔ یہ چیک ٹیبل پر رکھا ہے، اسے اٹھا لیجئے اور آپ جا سکتی ہیں۔ جاسم نے دوسری بار اپنی بات دہرائی، مگر اس بار اس کے لہجے میں سختی تھی، وہ سختی جو انسان اپنی کمزوری چھپانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نرمل کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ٹیبل کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، لیکن وہ انہیں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی۔ دنیا کے تھپیڑوں نے اسے وقت سے پہلے سمجھدار کر دیا تھا، لیکن آج کا یہ وار اس کی برداشت سے باہر تھا۔ سر، میرا قصور تو بتا دیں، نرمل نے روحان سے ہو کر پوچھا۔ اس کی آواز اب بھی دھیمی تھی، ادب اور احترام میں ڈوبی ہوئی، لیکن اس میں ایک ایسا درد تھا جس نے جاسم منیر کو اندر تک ہلا دیا۔ اس سوال پر جاسم کو مجبوراً اپنی کرسی گھمانی پڑی۔ اس نے نظر اٹھا کر نرمل کو دیکھا، وہی سادہ سا حلیہ، دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑے ہوئے، چہرے پر بلا کی معصومیت اور آنکھوں میں تیرتی ہوئی الجھن۔ اس کے چہرے پر وہ پاکیزگی تھی جو آج کل کے دور میں نایاب تھی۔ اس معصوم شکل کو دیکھ کر جاسم نے فوراً نظریں چرا لی۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں جھانک سکتا تھا۔ وہ کیسے بتاتا کہ اس کا گناہ کیا ہے؟ وہ کیسے کہتا کہ اس کی پاکیزگی ہی اس کے لیے وبال جان بن گئی ہے؟ جاسم کے ذہن میں کل شام کا وہ منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا، جب اس کی منگیتر فارا طوفان بن کر اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے جاسم؟ فارا کی چیختی ہوئی آواز نے پورے لاؤنج کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ جاسم جو ابھی آفس سے تھکا ہارا آیا تھا، حیرانی سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فارا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ فارا کی نظریں سامنے کچن سے نکلتی ہوئی نرمل پر جمی تھیں، جو جاسم کے لیے کافی کا مگ لے کر آ رہی تھی۔ فارا نے حقارت سے نرمل کو دیکھا اور پھر جاسم کی طرف مڑی۔ مجھے سب خبریں مل رہی ہیں جاسم۔ یہ لڑکی، یہ 2 ٹکے کی ملازمہ جس کا نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے، یہ اب اس گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ فارا نے انگلی نچا کر نرمل کی طرف اشارہ کیا۔ نرمل وہیں رک گئی۔ گرم کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں لرزنے لگا۔ میم، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو بس… تم چپ رہو، فارا نے اسے ڈانٹ دیا۔ اپنی معصومیت کا ناٹک میرے سامنے مت کرنا۔ میں جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، یتیم ہونے کا واسطہ دے کر، بیچارگی دکھا کر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم کس طرح جاسم کے آگے پیچھے گھومتی ہو، کس طرح بی بی جان کی خدمت کے بہانے جاسم کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جاسم نے آگے بڑھ کر فارا کو بازو سے پکڑا۔ فارا، ہوش میں رہو، وہ صرف ماں جی کی کیئر ٹیکر ہے، تم غلط سوچ رہی ہو۔ او پلیز جاسم، فارا نے جھٹکے سے بازو چھڑایا۔ میں عورت ہوں، عورت کی نظر کو پہچانتی ہوں۔ یہ لڑکی زبردستی تمہارے ساتھ رشتہ بنا رہی ہے، یہ ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ کل کو تم اس سے شادی کر لو۔ میری غیر موجودگی میں یہ تمہارے کتنے قریب آ گئی ہے، میں اندھی نہیں ہوں۔ نرمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا، وہ تو بس اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ بی بی جان جو فالج کی وجہ سے ہلنے جلنے سے قاصر تھیں، نرمل انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی۔ دیکھو جاسم، فارا نے حتمی لہجے میں کہا، یا تو یہ لڑکی کل اس گھر میں نہیں ہوگی یا پھر ہمارا رشتہ ختم سمجھو۔ مجھے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا شخص، خاص طور پر ایسی گھٹیا سوچ والی لڑکی برداشت نہیں ہے۔ فارا یہ کہہ کر پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی تھی
اور جاسم وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ نرمل نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا۔ سر، اللہ گواہ ہے، میں نے کبھی… جاؤ یہاں سے نرمل۔ جاسم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ وہ اس وقت فارا کو کھونے کے ڈر اور اپنی انا کے حصار میں تھا، اور اب کمرے میں ٹھنڈک کے باوجود جاسم کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ نرمل اب بھی وہیں کھڑی اپنے سوال کے جواب کی منتظر تھی۔ سر، میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس نوکری کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ بی بی جان بھی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتی، وہ اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتی، تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ نرمل نے ہمت کر کے دوبارہ کہا۔ اس بار اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ جاسم نے گہری سانس لی اور اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کے دل میں ایک جنگ جاری تھی۔ ایک طرف فارا کی شرط تھی اور دوسری طرف ایک بے سہارا لڑکی کی حق تلفی ہو رہی تھی، لیکن وہ کمزور پڑ چکا تھا۔ وہ فارا کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا۔ فارا ایک امیر اور بااثر خاندان سے تھی اور جاسم کا بزنس بھی ان کے خاندان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ بی بی جان کے لیے ہم دوسری نرس رکھ لیں گے، تم اس کی فکر مت کرو۔ جاسم نے انتہائی سرد مہری سے کہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں صرف نرمل کے ہاتھ سے ہی سکون پاتی تھی۔ لیکن سر، میرا قصور کیا ہے؟ نرمل نے پھر اصرار کیا۔ اسے نوکری جانے کا غم اتنا نہیں تھا جتنا اس بات کا کہ اس پر بنا بتائے کوئی الزام لگ رہا تھا۔ جاسم ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ اب مزید ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نرمل کے قریب آیا لیکن اس سے نظریں نہیں ملا پایا۔ اس کے دل میں آیا کہ کہہ دے کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم خوبصورت ہو، تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں میں حیا ہے جو فارا کو چبھتی ہے۔ لیکن اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، دیکھو مس نرمل، ہر بات کی وضاحت ضروری نہیں ہوتی۔ گھر کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے گھر کے حالات اب اجازت نہیں دیتے کہ تم یہاں کام کرو۔ کیا میری کسی بات سے میم فارا ناراض ہیں؟ نرمل نے معصومیت سے سیدھا نشانے پر تیر مارا۔ میں ان سے معافی مانگ لوں گی، سر آپ پلیز مجھے مت نکالیں۔ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہاسٹل کی فیس بھی دینی ہے۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ جاسم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ یہ رہا تمہارا 3 مہینے کا ایڈوانس اور سیلری۔ جاسم نے ٹیبل سے لفافہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس سے تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پلیز اب مزید بحث مت کرو اور جاؤ۔ نرمل نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھاما۔ یہ پیسے اس کی ضرورت تھے، وہ انہیں ٹھکرا نہیں سکتی تھی، لیکن اس وقت اسے یہ کاغذ کے ٹکڑے اپنی عزت نفس کی قیمت لگ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر جاسم کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی۔ وہ شخص جسے وہ ایک منصف مزاج اور رحم دل انسان سمجھتی تھی، آج کتنا بونا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر۔ نرمل نے اپنی آنسوؤں سے بھیگی پلکیں صاف کیں۔ میں جا رہی ہوں، لیکن بس ایک بات یاد رکھیے گا، غریب ضرور ہوں، لاوارث بھی ہوں، لیکن بد کردار نہیں ہوں۔ میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا تھا اور بی بی جان کو اپنی ماں۔ اگر میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس کے لہجے میں کوئی بد دعا نہیں تھی، صرف ایک گہرا دکھ تھا۔ وہ مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جاسم منیری سے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب وہ دروازے سے نکلنے لگی تو ایک لمحے کے لیے رکی، شاید اس امید پر کہ وہ اسے روک لے گا، لیکن جاسم خاموش رہا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی جاسم کرسی پر ڈھیسا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ اس کے کانوں میں اب بھی فارا کے زہریلے الفاظ اور نرمل کی لرزتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ کیسے بتاتا؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ کیسے بتاتا کہ تمہارا یہ معصوم چہرہ ہی تمہارا دشمن ہے؟ باہر بارش تیز ہو گئی تھی، بالکل نرمل کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی طرح، اور جاسم منیر اپنے عالی شان گھر میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے فارا کی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بہت غلط کیا ہے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ 2 سال پہلے شہر کے ایک پسماندہ علاقے کے چھوٹے سے کرائے کے مکان میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ گھر کے اکلوتے کفیل نرمل کے خالو شفیق صاحب ایک ٹریفک حادثے میں اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ صحن میں بچھی صفوں پر سفید چادر میں لپٹا وجود خاموش تھا، لیکن اس کے گرد بیٹھی 6 بیٹیاں اور ایک بیوہ کی سسکیاں آسمان ہلا رہی تھیں۔ نرمل جو ان سب سے بڑی تھی، دیوار سے ٹیک لگائے گمسم بیٹھی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 18 سال تھی۔ ابھی حال ہی میں FA کے امتحانات دیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سا خوف تھا، وہ خوف جو باپ جیسے شخص کے سائے کے بنا اس ظالم دنیا کا سامنا کرنے کا تھا۔
نرمل چھوٹی سی تھی، شاید 3-4 برس کی، جب اس کے والدین ایک بس حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ بس کو اچانک آگ لگ گئی تھی اور بہت سارے مسافر اس آگ میں جل کر مر گئے تھے۔ نرمل کے والدین بھی فوت شدگان میں شامل تھے۔ وہ نرمل کو اس کی خالہ کے پاس چھوڑ کر دوسرے شہر میں ایک عزیز کی فوتگی میں جا رہے تھے کہ راستے میں خود حادثے کا شکار ہو گئے۔ نرمل جو 2 دن کے لیے اپنی خالہ کے پاس آئی تھی، اب مستقل ان کی ذمہ داری بن گئی تھی۔ نرمل کی ذمہ داری خالہ نے اٹھا لی، جن کی اپنی اس وقت 2 بیٹیاں تھیں، لیکن پھر یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں مزید ہوئیں۔ نرمل ان سب میں بڑی تھی، اور سچ بات تو یہ تھی کہ نرمل اور ان 5 بہنوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ خالہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی چاہتی تھی۔ باقی بہنوں کی دیکھا دیکھی نرمل نے خالہ خالو کو اماں ابا کہنا شروع کر دیا۔ وہ ویسے بھی اس وقت چھوٹی تھی تو جلد ہی اس ماحول میں ایڈجسٹ کر گئی، اور اب اس کے باپ جیسی شفقت والے خالو کا انتقال ہو گیا تھا، اور نرمل کو ایسا لگا کہ جیسے وہ دوبارہ یتیم ہو گئی ہے۔ اس کے ارد گرد 5 چھوٹی بہنیں تھیں، جن میں سب سے چھوٹی عائشہ ابھی صرف 5 سال کی تھی، اور بار بار پوچھ رہی تھی، آپا ابو کب اٹھیں گے؟ تدفین کے بعد جب رشتہ دار اور محلے والے چلے گئے تو اصل حقیقت کا سامنا ہوا۔ گھر میں راشن ختم تھا اور کرائے کی تاریخ سر پر تھی۔ نرمل بیٹا اب کیا ہوگا؟ اماں نے خالی نظروں سے چھت کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ عدت میں بیٹھی تھیں اور شوہر کے غم نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ اماں اللہ مالک ہے، میں ہوں نا۔ نرمل نے ماں کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس نے حوصلہ تو دے دیا تھا، لیکن وہ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ ذمہ داری کیسے نبھائے گی۔ اگلے کچھ ہفتے نرمل کے لیے جہنم سے کم نہیں تھے۔ گھر میں جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ باپ کے کفن دفن اور 40ویں میں ختم ہو چکی تھی۔ مکان مالک روز دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ نرمل نے اپنی چادر کو اچھی طرح اپنے ارد گرد لپیٹا اور گھر سے نکلی۔ اس کے پاس صرف ایف اے کی سند تھی۔ وہ جس دفتر یا جس کالج میں بھی جاتی اسے وہاں سے مایوسی ہی ملتی۔ بی بی تجربہ کیا ہے؟ ایک اسکول پرنسپل نے اس کی سی وی کو میز پر پھینکتے ہوئے پوچھا۔ جی میں نے ایف اے کیا ہے، فریشر ہوں لیکن محنتی ہوں، نرمل نے عاجزی سے کہا۔ ہمیں ایم اے پاس ٹیچرز چاہیے، آپ جا سکتی ہیں۔ جواب ٹکا سا ملا۔ کئی جگہوں پر اسے عجیب و غریب نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بڑے اسٹور کے مالک نے اسے نوکری دینے کی حامی بھری، لیکن اس کی شرطیں ایسی تھیں کہ نرمل کانپ کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اسے احساس ہوا کہ باپ کے بغیر ایک جوان لڑکی کا گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہے۔ شام کو جب وہ تھکی ہاری گھر واپس لوٹتی تو چھوٹی بہنوں کے بھوکے چہرے دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آتا۔ وہ راتوں کو چھپ کر روتی، لیکن صبح پھر مسکراہٹ سجا کر نکل پڑتی۔ پھر ایک دن محلے کے بزرگ چچا شکور ان کے گھر آئے۔ وہ شفیق صاحب کے پرانے دوست تھے۔ بیٹی نرمل، چچا شکور نے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے تمہارے حالات کا پتہ ہے اور احساس بھی ہے کہ تمہارے لیے کتنی مشکل ہے۔ ایک جگہ نوکری ہے لیکن وہ دفتری کام نہیں ہے۔ ایک بڑے سیٹ ہیں جاسم منیر صاحب، ان کی والدہ فالج کی مریضہ ہیں۔ انہیں دیکھ بھال کے لیے ایک بھروسے مند لڑکی چاہیے جو 24 گھنٹے وہیں رہ سکے، یا کم از کم سارا دن رہ سکے۔ وہاں تنخواہ بہت اچھی ہے۔ چچا شکور نے تفصیل بتا کر نرمل کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ نرمل کے لیے تو جیسے یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا۔ چچا مجھے منظور ہے، میں کسی کی بھی خدمت کر لوں گی، بس رزق حلال ہونا چاہیے، نرمل نے ایک عزم سے کہا۔ اگلے ہی دن چچا شکور اسے لے کر شہر کے پوش علاقے ڈیفینس میں پہنچے۔ جاسم منیر کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اونچی اونچی دیواریں، وسیع لان اور چمچماتی گاڑیاں دیکھ کر نرمل تو دنگ رہ گئی۔ نرمل نے اپنی چادر کو مزید اپنے گرد کس کر لپیٹ لیا۔ اسے اپنی غربت کا احساس شدت سے ہوا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جاسم منیر اندر داخل ہوا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی باروب اور سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور پریشانی واضح تھی۔ سر یہ شفیق مرحوم کی بیٹی ہے، نرمل، شکور صاحب نے تعارف کروایا۔ جاسم نے ایک گہری نظر نرمل پر ڈالی۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی بہت کم عمر ہے اور گھبرائی ہوئی ہے۔ دیکھیے مس نرمل، جاسم نے سپاٹ لہجے میں کہا، میری والدہ کا مزاج بیماری کی وجہ سے بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں 4 نرسیں کام چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ وہ دوائی نہیں کھاتی، چیزیں پھینکتی ہیں۔ ہمیں صرف ملازمہ نہیں، ایک صبر والی کیئر ٹیکر چاہیے۔ کیا آپ کر پائیں گی؟ نرمل نے نظریں اٹھا کر جاسم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک اور عزم تھا، اور چہرے پر ضرورت مند کی مجبوری جھلک رہی تھی۔ سر میرے ابو بھی بیمار تھے، میں نے ان کی خدمت کی ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی، مجھے اس کام کی سخت ضرورت ہے۔ جاسم نے کچھ لمحے سوچا۔
ٹھیک ہے، آپ کو 1 ہفتے کے ٹرائل پر رکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ بی بی جان کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئیں تو آپ کی نوکری پکی۔ جاسم نے کچھ سوچ کر کہا۔ جب نرمل کو بی بی جان کے کمرے میں لے جایا گیا تو وہاں کا منظر بہت خوفناک تھا۔ کمرے میں دوائیوں کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ بی بی جان ویل چیئر پر بیٹھی کچھ بڑبڑا رہی تھی اور فرش پر کھانا بکھرا پڑا تھا۔ نہیں کھانا مجھے یہ زہر، دفع ہو جاؤ سب۔ بی بی جان نے نرمل کو دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ نرمل ڈری نہیں بلکہ اس نے خاموشی سے پہلے کمرہ صاف کیا، کھڑکیاں کھولیں تاکہ تازہ ہوا اندر آئے۔ پھر اس نے نرمی سے بی بی جان کے ہاتھ کو چھوا۔ ماں جی، میں نرمل ہوں، آپ کی بیٹیوں جیسی۔ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گی تو طاقت کیسے آئے گی؟ لیکن بی بی جان نے ایک لمحے کے بعد اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ شروع کے 3 دن بہت کٹھن تھے۔ بی بی جان نے اس پر پانی پھینکا، گالیاں دیں، لیکن نرمل نے اف تک نہ کی۔ وہ مسکرا کر ان کی ہر زیادتی برداشت کرتی، وہ انہیں وقت پر نہلاتی، کپڑے بدلتی اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناتی۔ چوتھے دن معجزہ ہوا۔ جب نرمل ان کا کھانا لے کر گئی تو بی بی جان نے اسے دھکا نہیں دیا بلکہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھانا کھا لیا۔ کھیر کھانے کے بعد انہوں نے لرزتے ہاتھ سے نرمل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری آواز میں سوز ہے بیٹی، تم اچھی لڑکی ہو۔ جب شام کو جاسم آفس سے آیا اور ماں کے کمرے میں گیا تو حیران رہ گیا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، خوشبو مہک رہی تھی اور بی بی جان صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ویل چیئر پر بیٹھی نرمل سے باتیں کر رہی تھی۔ جاسم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ ماں جو اسے بھی ٹھیک سے پہچان نہیں پا رہی تھی آج اس قدر پرسکون تھی۔ مس نرمل، جاسم نے کمرے سے باہر آ کر کہا۔ اس کے لہجے سے سرد مہری غائب تھی بلکہ ایک عجیب سی خوشی اور حیرانی چھلک رہی تھی۔ آپ نے واقعی کمال کر دیا ہے۔ آپ کل سے باقاعدہ جاب پر ہیں۔ آپ کی تنخواہ میں نے طے شدہ رقم سے 10,000 زیادہ کر دی ہے، اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ نرمل کے لیے یہ لمحہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اسے اطمینان ہوا کیونکہ اب وہ اپنی بہنوں کا پیٹ پال سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، نرمل نے خود کو پوری طرح بی بی جان کے لیے وقف کر دیا۔ گھر کا سارا نظام، کچن، دوائیاں، راشن، سب نرمل کی نگرانی میں آ گیا۔ جاسم جو پہلے ہر وقت پریشان رہتا تھا اب پرسکون ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گھر میں نرمل موجود ہے، اب ماں ٹھیک ہوں گی۔ وہ نرمل کی عزت کرنے لگا تھا۔ جاسم کے منگیتر فارا ایک ماڈرن، آزاد خیال اور امیر کبیر بزنس مین کی بیٹی تھی۔ جاسم سے اس کی منگنی خاندانی دباؤ اور بزنس مرجر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہی جاسم کے گھر آتی تھی کیونکہ اسے جاسم کی بیمار بوڑھی ماں کی کمپنی پسند نہیں تھی۔ ایک اتوار کی دوپہر فارا اچانک جاسم کے گھر آ گئی۔ وہ سیدھی لاؤنج میں داخل ہوئی جہاں جاسم لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ سرپرائز، فارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جاسم چونک کر اٹھا۔ ارے فارا، تم؟ آؤ بیٹھو۔ اسی وقت کچن سے نرمل ٹرے لے کر نکلی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ سر پر تھا اور چہرہ بغیر کسی میک اپ کے بھی چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ اندرونی سکون اور اطمینان نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ فارا کی نظر جب نرمل پر پڑی تو اس کی ہنسی وہیں رک گئی۔ وہ خود مہنگے برانڈڈ کپڑوں اور ہیوی میک اپ میں تھی، لیکن نرمل کی سادگی کے سامنے وہ خود کو عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ نرمل نے ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم میم، اور پھر جاسم کے سامنے کافی اور سینڈوچ رکھے۔ یہ کون ہے جاسم؟ فارا نے نرمل کے جانے کے بعد حقارت اور حیرت کے ملے جلے تاثر سے پوچھا۔ یہ نرمل ہے، ماں جی کی کیئر ٹیکر۔ جب سے یہ آئی ہے ماں جی کی طبیعت بہت بہتر ہے۔ جاسم نے لاپرواہی سے جواب دیا اور کافی کا گھونٹ بھرا۔ فارا کی نظریں نرمل کے جاتے ہوئے وجود کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اس کے اندر عجیب سی بے چینی سر اٹھانے لگی۔ اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ کیئر ٹیکر؟ فارا نے طنزیہ ہنسی۔ جاسم، یہ کیئر ٹیکر کم اور ماڈل زیادہ لگ رہی ہے۔ اتنی کم عمر لڑکی کو تم نے گھر میں رکھا ہوا ہے، تمہیں نہیں لگتا یہ رسکی ہے؟ جاسم نے حیرانی سے فارا کو دیکھا۔ رسکی؟ کیا مطلب؟ وہ بہت محنتی اور شریف لڑکی ہے فارا، اور اسے ضرورت ہے۔ ضرورت؟ فارا نے لفظ چبا کر ادا کیا۔ تم مرد ہو جاسم، تم نہیں سمجھو گے۔ ایسی لڑکیاں اپنی غربت کو ہتھیار بناتی ہیں۔ دیکھ نہیں رہے تھے کیسے نظریں جھکا کر جیسر کر رہی تھی؟ فارا کی عجیب سے لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ جاسم نے سر جھٹک دیا۔ اس دن کے بعد سے فارا کا رویہ بدل گیا۔ وہ اکثر گھر آنے لگی۔ جاسم سے ملنے کا تو صرف بہانہ تھا۔
وہ نرمل پر نظر رکھنے آتی تھی۔ جب بھی وہ جاسم کو نرمل سے نرمی سے بات کرتے دیکھتی یا بی بی جان کو نرمل کی تعریف کرتے سنتی تو اس کے سینے میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ ایک بار نرمل بی بی جان کو ویل چیئر پر باغ میں گھما رہی تھی۔ جاسم بھی وہیں پاس کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور بیچ بیچ میں نرمل سے ماں کی دوائیوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سورج کی روشنی نرمل کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ہوا سے اس کی لٹیں اڑ رہی تھی۔ جاسم انجانے میں اسے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ شاید وہ صرف اس کی بات سن رہا تھا، لیکن دور کھڑی فارا نے اسے کچھ اور ہی سمجھا۔ فارا تیز قدموں سے وہاں آئی اور جان بوجھ کر نرمل سے ٹکرائی۔ او، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ فارا نے چیخ کر کہا، حالانکہ غلطی اس کی اپنی تھی۔ اندھی ہو کیا؟ سارا دن بس صاحب کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہو، کام پر دھیان نہیں ہے تمہارا؟ نرمل سہم گئی۔ سوری میم، میں نے دیکھا نہیں۔ رہنے دو اپنی معافی۔ فارا نے جاسم کی طرف دیکھا۔ دیکھا جاسم، میں کہتی تھی نا یہ لڑکی لاپرواہ ہے، تم نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ اس کی یہ معصوم شکل صرف دکھاوا ہے، اندر سے یہ بہت چالاک ہے۔ جاسم خاموش رہا، لیکن فارا کے دل میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ نرمل کا وجود اس گھر میں جتنا عرصہ رہے گا اس کی اپنی اہمیت کم ہوتی جائے گی۔ نرمل کا حسن، اس کا سگڑ پن اور اس کی قربت فارا کے لیے ایک مستقل خطرہ بن گئی تھی۔ اسے نرمل کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی جھوٹا الزام کیوں نہ تراشنا پڑتا۔ اور پھر وہی ہوا۔ فارا نے موقع پا کر وہ ڈرامہ رچایا جس نے آج نرمل کو اس گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس چھوٹے سے بوسیدہ مکان میں نرمل چارپائی کے کنارے بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کی انگلیاں مشینی انداز میں چل رہی تھیں، جبکہ ذہن میں وہی سوال گردش کر رہے تھے۔ اگلے مہینے کا کرایہ کیسے جائے گا؟ عائشہ کی فیس کا کیا بنے گا؟ اس کی ماں سلمہ بیگم سامنے والے تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے نرمل کے چہرے پر چھائی ہوئی گہری پرچھائی کو محسوس کر رہی تھی۔ نرمل، ماں نے آخرکار خاموشی توڑی۔ نرمل چونکی۔ جی اماں۔ بیٹا، تو کل سے بہت چپ ہے۔ جاسم صاحب نے کیوں نکالا تجھے؟ کیا کام میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ ماں کی آواز میں تشویش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کتنی ذمہ دار ہے، اس لیے یہ بات ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ نرمل نے نظریں جھکا لیں۔ وہ ماں کو کیسے بتاتی کہ اس پر کیا الزام لگا ہے؟ وہ اپنی ماں کے دل کو اس تکلیف سے نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ نہیں اماں، بس ان کے کچھ ذاتی مسائل تھے، شاید انہیں اب ضرورت نہیں رہی۔ نرمل نے جھوٹ بول کر بات سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز کا بھاری پن چھپ نہ سکا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کل ہی اخبار میں دیکھ کر دوسری جگہ اپلائی کروں گی۔ اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ اللہ رحم کرے میری بچی پر۔ ماں نے ٹھنڈی آہ بھری، لیکن دل گھبرا رہا ہے، راشن بھی ختم ہونے والا ہے۔ نرمل نے سبزی کی ٹوکری ایک طرف رکھی اور اٹھ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ اماں، جب بابا گئے تھے تب بھی تو اللہ نے سنبھالا تھا نا، اب بھی سنبھال لے گا۔ یہ الفاظ تو اس نے ادا کر دیے، لیکن اس کی اپنی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ اسے بار بار بی بی جان کا خیال آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوں گی وہ، کیا نئی ملازمہ نے انہیں وقت پر سوپ دیا ہوگا، کیا انہوں نے دوا کھائی ہوگی۔ دوسری طرف جاسم منیر کا عالی شان گھر، جو نرمل کے ہوتے ہوئے سکون کا گہوارہ تھا، اب ایک ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ نرمل کو گئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے تھے، لیکن گھر کا نقشہ بگڑ چکا تھا۔ جاسم نے فوری طور پر ایمرجنسی کے ذریعے ایک ادھیڑ عمر عورت نسیمہ کو ہائر کیا تھا، لیکن وہ تجربہ کار ہونے کے باوجود بی بی جان کو سنبھالنے میں ناکام تھی۔ بی بی جان کے کمرے سے مسلسل کراہنے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نہیں، ہٹو، مجھے نہیں کھانی۔ نرمل، نرمل کہاں ہے؟ بی بی جان نے کھچڑی کی پلیٹ ہاتھ مار کر گرا دی تھی۔ نسیمہ بی بی، جو پہلے ہی بیزار لگ رہی تھی، باہر نکل آئیں۔ لاؤنج میں پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ہوئے جاسم کو دیکھ کر وہ پھٹ پڑی۔ صاحب، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ سے یہ مریضہ نہیں سنبھالی جاتی، نہ یہ منہ کھولتی ہیں نہ دوائی لیتی ہیں، اوپر سے ہر وقت نرمل نرمل کی رٹ لگائے رکھتی ہیں۔ میں جا رہی ہوں۔ دیکھیے، آپ ایسے نہیں جا سکتی، میں آپ کو ڈبل پیسے دوں گا، بس کوشش کریں، جاسم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ خود بھی 2 راتوں سے نہیں سویا تھا۔ پیسوں کا سوال نہیں ہے صاحب، یہ تو مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہیں، پورا کمرہ گندا کر دیا ہے، کپڑے بھی نہیں بدلنے دے رہی۔ نسیمہ بی بی نے 2 ٹوک جواب دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر چلتی بنی۔ جاسم سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ گھر میں ایک عجیب سی بساند اور حبس پھیل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ماں کے کمرے میں گیا تو دل دہل گیا۔ بی بی جان بیڈ پر اوندھی پڑی تھی، کپڑے شکن آلود اور گندے ہو چکے تھے، بالوں میں الجھنیں تھیں اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ جاسم،
مجھے مار دو یا اسے بلا دو۔ ماں کی نحیف آواز نے جاسم کا کلیجہ چیر دیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ نرمل صرف ایک ملازمہ نہیں تھی، وہ اس کے گھر کی روح تھی۔ وہ کیسے مسکرا کر بی بی جان کی گالیاں سنتی تھی اور پھر پیار سے انہیں منا لیتی تھی۔ آج جاسم کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، لیکن وہ اپنی ماں کو ایک نوالا نہیں کھلا پا رہا تھا۔ بے بسی کی انتہا پر جاسم نے اپنا موبائل نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے فارا کا نمبر ملایا۔ اسے امید تھی کہ شاید فارا جو اس کی منگیتر ہے اور کل کو اس گھر کی بہو بنے گی، اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے گی۔ بیل بجتی رہی، کافی دیر بعد فون اٹھایا گیا۔ پیچھے سے تیز میوزک اور کہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہیلو جاسم ڈارلنگ، تم کہاں غائب ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا آج میری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے۔ فارا کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ فارا، میں بہت مشکل میں ہوں۔ جاسم کی آواز روندھی ہوئی تھی۔ گھر کے حالات بہت خراب ہیں، نئی میڈ بھاگ گئی ہے، ماں جی کی حالت بگڑ رہی ہے، انہوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور ان کے کپڑے بھی خراب ہو گئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تو فارا کی آواز سے چہک غائب ہو گئی، لہجہ خشک ہو گیا۔ میں کیا کروں جاسم؟ تم کوئی اور میڈ رکھ لو، ایجنسی کو فون کرو۔ میں نے سب کر کے دیکھ لیا فارا، کوئی نہیں ٹک رہا۔ جاسم نے بے چارگی سے کہا، پلیز فارا تم ابھی آ جاؤ، بس ایک بار ماں جی کے کپڑے بدلوا دو اور انہیں اپنے ہاتھ سے کچھ کھلا دو، شاید وہ تمہیں دیکھ کر کھا لیں، آخر تم ان کی ہونے والی بہو ہو، شاید وہ مان جائیں۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر فارا کا بے حس کہا سنائی دیا۔ آر یو کریزی جاسم؟ فارا نے سختی سے کہا، تم چاہتے ہو میں وہ سب گند صاف کروں؟ میرا مینیکیور خراب ہو جائے گا، اور ویسے بھی یہ میرا کام نہیں ہے، میں تمہاری منگیتر ہوں، کوئی آیا یا نرس نہیں، مجھے مریضوں کی بو سے الرجی ہے، تم اچھی طرح میری نیچر جانتے ہو۔ فارا، وہ میری ماں ہیں۔ جاسم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہا ہے۔ تو تم سنبھالو نا اپنی ماں کو، یا پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دو، مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ دیکھو جاسم، میرا موڈ مت خراب کرو، مجھے پارٹی انجوائے کرنے دو، بائے۔ فون بند ہو گیا۔ جاسم موبائل کو گھورتا رہ گیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی خاطر اس نے اس معصوم لڑکی کو گھر سے نکالا تھا، جس نے کبھی اف تک نہیں کی تھی۔ نرمل تو اجنبی تھی، پھر بھی اس نے بی بی جان کی گندگی صاف کی، ان کی الٹیاں صاف کی، اور کبھی ماتھے پر بل نہیں ڈالا۔ اور فارا، وہ تو اپنی تھی لیکن پھر بھی غیروں سے زیادہ اجنبی تھی۔ ایک ہفتے بعد، 1 ہفتہ گزر گیا۔ یہ ہفتہ جاسم پر 1 سال کی طرح گزرا۔ اس نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا، وہ گھر میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے 2-3 مزید ملازمائیں رکھیں لیکن کوئی بھی 1 دن سے زیادہ نہیں ٹکی۔ گھر جو کبھی شیشے کی طرح چمکتا تھا، اب مٹی اور گرد سے اٹا پڑا تھا۔ کچن میں برتنوں کا ڈھیر تھا اور ہر طرف ایک عجیب سی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ بی بی جان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی، وہ اب نیم بے ہوشی کی حالت میں رہتی تھی، صرف کبھی کبھار ہلکی سی آواز میں پکارتی۔ جاسم خود بھی حلیے سے بیمار لگ رہا تھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے اور کپڑے میلے کچیلے تھے۔ وہ سارا دن ماں کے سرہانے بیٹھا رہتا، کبھی خود کوشش کرتا انہیں صاف کرنے کی، لیکن نا تجربہ کاری کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہی پہنچتی۔ شام کے 5 بجے گھر کی بیل بجی۔ جاسم نے لڑکھڑاتے قدموں سے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے فارا کھڑی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا ماڈرن لباس، مہنگا پرفیوم اور چہرے پر تازگی تھی، لیکن جاسم کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ او مائی گاڈ جاسم! فارا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے فون اٹھانا بھی بند کر دیا۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں آج۔ عاطف اسلم کا کنسرٹ ہے، ہمارے پاس VIP ٹکٹس ہیں، چلو جلدی سے تیاری کرو۔ جاسم نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے ذہن میں ماں کی کراہیں گونج رہی تھیں۔ فارا، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں کس حال میں ہوں؟ ماں جی اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اوہو جاسم، تم تو جذباتی ہو گئے ہو۔ فارا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور اندر داخل ہوئی۔ بیمار ہیں تو ڈاکٹر دیکھ لے گا نا، تم کیوں دیوداس بنے بیٹھے ہو؟ چلو ہٹو، میں خود دیکھتی ہوں آنٹی کو، شاید میرا چہرہ دیکھ کر ٹھیک ہو جائیں۔ فارا ٹک ٹک کرتی ہوئی بی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جاسم خاموشی سے اس کے پیچھے گیا۔ جیسے ہی فارا نے بی بی جان کے کمرے کا دروازہ کھولا، دوائیوں، فینائل اور بیماری کی ایک تیز اور ناگوار بو کا بھپکا باہر آیا۔ کمرے کے اندر کا منظر ابتر تھا۔ بی بی جان بستر پر بے سود پڑی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر دوائیاں بکھری تھیں اور فرش پر جوس گرا ہوا تھا جو سوکھ کر چپچپا ہو چکا تھا۔
فارا وہیں دروازے پر رک گئی۔ اس نے فوراً اپنا نفیس ہاتھ اپنی ناک پر رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کے بجائے شدید گھن اور ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ او گاڈ جاسم، تم یہاں کیسے سانس لے رہے ہو؟ فارا نے ناک دباتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے کے اندر ایک قدم بھی نہیں رکھ پائی۔ یہ جگہ تو کسی کچرا کنڈی سے بدتر ثابت ہو رہی ہے۔ اتنی اسمیل ہے یہاں، چھی۔ جاسم جو ماں کے بیڈ کے پاس کھڑا تھا، اس نے مڑ کر فارا کو دیکھا۔ اس لمحے جاسم کو فارا کا میک اپ زدہ چہرہ دنیا کا سب سے بدنما چہرہ لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نرمل کا چہرہ گھوم گیا۔ اسے یاد آیا جب بی بی جان کو موشن لگے تھے اور پورے کمرے میں تعفن تھا۔ نرمل نے ناک پر رومال نہیں رکھا تھا، بلکہ مسکرا کر کہا تھا، کوئی بات نہیں جاسم صاحب، ماں جی ہیں، میں ابھی سب صاف کر دیتی ہوں۔ نرمل نے تو کبھی ناک نہیں سکوڑی تھی۔ جاسم کی آنکھوں میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ تمہیں بو آ رہی ہے فارا؟ جاسم نے دھیمی لیکن خطرناک آواز میں پوچھا۔ ظاہر ہے جاسم، فارا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ چلو باہر نکلو، یہاں تو میرا دم گھٹ رہا ہے۔ جلدی چینج کرو، ہمیں کنسرٹ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ کنسرٹ؟ جاسم ہنسا، ایک کھوکھلی اور تلخ ہنسی۔ تم چاہتی ہو میں اپنی ماں کو اس حال میں، اس گندگی میں مرتا چھوڑ کر تمہارے ساتھ ناچ گانے دیکھنے جاؤں؟ ڈرامہ مت کرو جاسم، فارا جھنجھلا گئی۔ وہ ویسے بھی ہوش میں نہیں ہے، تمہارے بیٹھنے سے وہ ٹھیک نہیں ہو جائیں گی، پریکٹیکل بنو۔ جاسم تیزی سے چلتا ہوا دروازے تک آیا اور فارا کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ فارا اس کی آنکھوں میں موجود غصہ دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم ٹھیک کہتی تھی فارا، جاسم نے زہرخند لہجے میں کہا۔ عورت کی پہچان عورت کو ہی ہوتی ہے، لیکن تم غلط تھیں۔ تم نے نرمل کو نہیں پہچانا، میں نے تم کو پہچان لیا ہے۔ کیا مطلب؟ فارا نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ نرمل 2 ٹکے کی ملازمہ ہو کر بھی کردار میں تم سے کروڑوں درجے بہتر تھی۔ اس نے اس بو کو خدمت سمجھا اور تم نے اسے گند۔ جاسم نے انگلی اٹھا کر باہر کا راستہ دکھایا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ واٹ؟ فارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم مجھے نکال رہے ہو اس بدبودار ماحول اور اس 2 ٹکے کی لڑکی کی یاد میں؟ ہاں، جاسم دھاڑا۔ نکل جاؤ، مجھے کوئی کنسرٹ نہیں جانا، مجھے کوئی پارٹی نہیں کرنی۔ مجھے آج سمجھ آیا کہ خوبصورتی چہرے میں نہیں، احساس میں ہوتی ہے، اور تم صرف ایک خوبصورت لاش ہو جس میں دل نہیں ہے۔ گیٹ آؤٹ۔ فارا کو اپنی توہین برداشت نہیں ہوئی۔ وہ پیر پٹکتی بڑبڑاتی ہوئی واپس پلٹی۔ تم پچھتاؤ گے جاسم، میرے پیچھے آؤ گے تو میں منہ نہیں لگاؤں گی۔ پاگل ہو گئے ہو تم۔ فارا کے جانے کے بعد جاسم نے دروازہ زور سے بند کیا۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے ہیرے کو کنکر سمجھ کر پھینک دیا تھا اور پتھر کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ اندر سے بی بی جان کی کمزور آواز آئی، پانی۔ جاسم اٹھا، آنسو صاف کیا اور پانی کا گلاس لے کر ماں کے پاس گیا۔ ماں کو پانی پلاتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا، میں اسے واپس لاؤں گا ماں جی۔ جاسم نے ماں کے ماتھے کو چوما۔ میں معافی مانگوں گا، میں ہر قیمت پر نرمل کو واپس لاؤں گا۔ جاسم کے تیور خطرناک تھے۔ جاسم نے اس تنگ اور ٹوٹی پھوٹی گلی میں گاڑی روکی اور گہری سانس لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، انداز میں شدید ندامت تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے نرمل کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں تھکن تھی، لیکن وہی باوقار انداز۔ جاسم کو دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ سر، آپ یہاں؟ نرمل نے حیرت سے پوچھا۔ نرمل؟ جاسم کی آواز دھیمی اور عاجزانہ تھی۔ اس کا رعب اور تکبر کہیں کھو چکا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مجھے تم سے اور تمہاری والدہ سے بات کرنی ہے۔ نرمل نے ہچکچاتے ہوئے راستہ دے دیا۔ اندر چارپائی پر نرمل کی ماں بیٹھی تھی۔ جاسم نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور سر جھکا کر وہیں پاس رکھے موڑے پر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ جاسم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں ماں جی۔ میں نے بنا تحقیق کیے، بنا سچ جانے آپ کی بیٹی پر بہت بڑا بہتان لگایا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ نرمل کی ماں اور خود نرمل اس رویے پر حیران رہ گئی۔ وہ جس مغرور شخص کو جانتی تھی یہ وہ نہیں تھا۔ لیکن سر، اب کیا ہوا؟ نرمل نے دھیرے سے پوچھا۔ میرے گھر کی رونق تمہارے ساتھ چلی گئی نرمل۔ جاسم کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بی بی جان تمہارے جانے کے بعد سے بستر سے لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، وہ صرف تمہارا نام لیتی ہیں۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مریضہ جینے کی امید چھوڑ چکی ہے۔ میں تمہیں تنخواہ کے لیے نہیں، ایک بیٹے کی حیثیت سے اپنی ماں کی زندگی کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ پلیز واپس چلیں۔ نرمل کا دل پسیج گیا۔
وہ انکار کرنا چاہتی تھی اپنی عزت نفس کی خاطر، لیکن بی بی جان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ پھر گھر کے حالات، بہنوں کی فیس اور راشن کا مسئلہ بھی منہ کھولے کھڑا تھا۔ بیٹا، اگر وہ اتنے مجبور ہیں تو چلی جا۔ ماں نے نرمل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بڑوں کو معاف کر دینا ہی بڑائی ہے۔ نرمل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے سر، میں صرف بی بی جان کے لیے آؤں گی۔ جیسے ہی نرمل جاسم کے گھر میں داخل ہوئی سے ویرانی کا احساس ہوا، لیکن وہ سیدھی بی بی جان کے کمرے میں گئی۔ ماں جی، نرمل نے روندی ہوئی آواز میں پکارا اور بیڈ کے پاس بیٹھ گئی۔ بی بی جان جو نیم غنودگی میں تھیں، یہ جانی پہچانی اور محبت بھری آواز سن کر یکدم چونکیں۔ انہوں نے مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے نرمل کو دیکھ کر ان کی بے جان آنکھوں میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ میری بچی، تم آ گئیں۔ بی بی جان نے لرزتے ہاتھوں سے نرمل کا چہرہ چھوا۔ مجھے لگا میں تمہیں دیکھے بنا مر جاؤں گی۔ ایسا مت کہیں ماں جی، میں آ گئی ہوں نا، اب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ نرمل نے ان کے ہاتھ کا بوسہ دیا اور فوراً اٹھ کر ان کے لیے یخنی گرم کرنے گئی۔ جاسم دروازے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جیسے ہی نرمل نے بی بی جان کو چمچ سے یخنی پلانا شروع کی، انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے پی لی۔ جو کام مہنگی نرسیں اور دوائیاں نہ کر سکیں، وہ نرمل کی محبت اور خدمت نے کر دکھایا تھا۔ گھر کا نقشہ 2 دن میں ہی بدل گیا، اور سب سے بڑھ کر بی بی جان اب ویل چیئر پر بیٹھ کر مسکرانے لگی تھی۔ جاسم کو محسوس ہوا کہ یہ گھر نرمل کے بغیر صرف ادھورا ہے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ تیسرے دن فارا پھر آ دھمکی۔ وہ یہ دیکھنے آئی تھی کہ جاسم نے اس کے بغیر کیسے گزارا کیا اور کیا اس کی منتیں کرنے کو تیار ہے یا نہیں۔ لیکن جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ نرمل بی بی جان کو ویل چیئر پر لیے بیٹھی ہے اور انہیں سیب کاٹ کر کھلا رہی ہے، جبکہ جاسم پاس صوفے پر بیٹھا خوشگوار موڈ میں کچھ ڈسکس کر رہا ہے۔ یہ منظر فارا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ واٹ دا ہیل! فارا کی چیخ نما آواز گونجی۔ یہ لڑکی پھر یہاں آ گئی۔ جاسم کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ ہاں فارا، یہ واپس آ گئی ہے کیونکہ اس گھر کو اور میری ماں کو اس کی ضرورت ہے۔ ضرورت؟ فارا نے طنزیہ کہا لگایا۔ وہ آگے بڑھی اور نفرت سے نرمل کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ جاسم، تم اتنے گرے ہوئے ہو سکتے ہو، میں نے سوچا نہیں تھا۔ جس لڑکی کو تم نے میرے کہنے پر نکالا، جس پر بد کرداری کا الزام لگا، تم پھر اسے ناک رگڑ کر واپس لے آئے۔ تمہاری کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے یا نہیں؟ سیلف ریسپیکٹ یہی ہے فارا کہ اپنی غلطی مانی جائے، جاسم نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں نے غلط کیا تھا، میں نے ایک ہیرے کی توہین کی تھی۔ ہیرا؟ فارا غصے سے کانپنے لگی۔ یہ 2 ٹکے کی ملازمہ ہیرا ہے؟ او کم آن جاسم، مجھے سب سمجھ آ رہا ہے۔ یہ ماں جی کی بیماری تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل میں تم اس کے حسن کے جال میں پھنس چکے ہو۔ اپنی زبان کو لگام دو فارا، جاسم نے اسے وارننگ دی۔ کیوں دوں؟ فارا مزید چیخی۔ سچ کڑوا ہوتا ہے نا، تم اس کی اتنی طرفداری کر رہے ہو، اسے سر پر بٹھایا ہوا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم اس سے شادی کرنے کے خواہش مند ہو، تبھی تو میری ہر بات بری لگ رہی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نرمل کا چہرہ فک ہو گیا اور وہ ساکت رہ گئی۔ اسے لگا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن جاسم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی۔ اس نے فارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ ہاں، جاسم کی آواز گونجی۔ ہاں، میں کروں گا اس سے شادی۔ یہ جملہ بم کی طرح پھٹا۔ فارا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ نرمل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر جاسم کو دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ بی بی جان کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ابھری۔ تم سیریس ہو؟ فارا ہکلائی۔ تم مجھ جیسی ایجوکیٹڈ، امیر اور ہائی سٹیٹس والی لڑکی کو چھوڑ کر اس گندی لڑکی سے شادی کرو گے؟ ہاں، جاسم نے اطمینان سے کہا، کیونکہ مجھے اب سمجھ آ گیا ہے کہ ایجوکیشن ڈگریوں میں نہیں، تربیت میں ہوتی ہے، اور سٹیٹس دولت کا نہیں، کردار کا ہوتا ہے۔ تمہارے پاس دولت ہے فارا، پر دل نہیں ہے، اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے پر ایک ایسا دل ہے جس میں میری ماں کے لیے جگہ ہے۔ تم پچھتاؤ گے جاسم، بہت پچھتاؤ گے۔ فارا نے غصے سے اپنا پرس اٹھایا۔ میری طرف سے یہ رشتہ ابھی اور اسی وقت ختم۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ مڈل کلاس پسند۔ فارا پیر پٹکتی ہوئی دروازہ زور سے مار کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک گہرا سکون چھا گیا۔ نرمل اب بھی بت بنی کھڑی تھی، اس کے آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، سر، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے میری خاطر میم فارا سے تعلقات ختم کر لیے؟ میں تو ایک معمولی سی لڑکی ہوں۔ آپ پلیز یہ الفاظ واپس لے لیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ جاسم نرمل کی طرف مڑا۔ اس کی نظروں میں اب وہ اجنبیت نہیں تھی، بلکہ بے پناہ احترام تھا۔
نرمل، جاسم نے نرمی سے کہا، میں نے جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ہوش سنبھالنے کے بعد شاید یہ میرا پہلا درست فیصلہ ہے۔ میں ایسی عورت کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزار سکتا تھا جو میری مجبوری کو نہ سمجھے، جس کے دماغ میں صرف شک اور دل میں حسد بھرا ہو۔ وہ میری ماں کو بو اور گند سمجھتی تھی اور تم نے انہیں ماں سمجھا۔ لیکن سر، دنیا کیا کہے گی؟ ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ نرمل نے نظریں جھکا لیں۔ اسی وقت بی بی جان نے ویل چیئر آگے بڑھائی اور نرمل کا ہاتھ پکڑ کر جاسم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جوڑ دلوں کے ہوتے ہیں بیٹا، حیثیتوں کے نہیں۔ میں گواہ ہوں کہ تم سے بہتر جیون ساتھی میرے جاسم کو نہیں مل سکتا۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اب میرے بیٹے کی زندگی بھی سنوار دو۔ میری خوشی اسی میں ہے کہ تم اس گھر کی بہو بنو۔ جاسم نے نرمل کی جھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ مس نرمل، میں جانتا ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کی توہین کی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قبول کریں گی تو میں ساری زندگی آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں آپ کو وہ مقام دوں گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ نرمل نے ایک نظر بی بی جان کی امید بھری آنکھوں میں دیکھا، پھر جاسم کے پشیمان لیکن سچے چہرے کو۔ اسے وہاں اب کوئی سیٹ جاسم نہیں بلکہ ایک ایسا انسان نظر آیا جسے ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ نرمل نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر بی بی جان کی یہی خواہش ہے تو، اور آپ کو اعتراض نہیں، تو مجھے قبول ہے۔ جاسم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بی بی جان نے خوشی سے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ باہر موسم پھر بدل رہا تھا، ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی اور اس بار یہ بارش اداسی کی نہیں، رحمت کی تھی۔